الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أما بعد عن سے روایت ہے ابی الدرداء حضرت ابو الدرداء سے ان بے شک رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا من جس نے حفظ یاد کی 10 آیتیں من اولی شروع سے سورۃ الکہف سورہ کہف کی عصمہ بچا لیا گیا من الدجال فتنہ دجال سے۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ دجال کے فتنے کے بارے میں اور دجال کے بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی ثنا کے لائق تھی، جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا میں بھی تمہیں اس کے فتنے سے ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3057 نمبر پر۔ ایک اور روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیہ بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اور دجال کا بھی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات مجھے کعبہ کے پاس خواب میں دکھایا گیا، میں نے ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا، وہ گندمی رنگ کے کسی سب سے خوبصورت آدمی کی طرح تھا، ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، ان سب سے خوبصورت بالوں کی طرح جو تم دیکھ سکے ہوگے، ان میں انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور پانی ان سے ٹپک رہا تھا، اور وہ 2 آدمیوں کے سہارے، یا یہ فرمایا کہ 2 آدمیوں کے شانوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک گھنگریالے بال والا آدمی دیکھا جس کی ایک آنکھ تھی جو انگور کے دانے کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ دجال ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6999 نمبر پر۔ آپ نے فرمایا مدینہ والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑے گا، اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے 7125 نمبر پر۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے دجال کا آنا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ مشرق میں زمین کا دھنسنا، جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا، دھوئیں کا نکلنا، دجال کا آنا، زمین کے چوپائے کا نکلنا یعنی جانور کا نکلنا، یاجوج ماجوج، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور ایک آگ جو عدن کے آخری کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکے گی، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7286 نمبر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی جو ہے وہ آگ ہوگی، تم لوگ دھوکے میں ہلاک نہ ہو جانا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7368 نمبر پر۔ تو ہمیں اس حدیث میں اصل میں کیا بتایا گیا کہ جو دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے، اس کے معنی کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ، اور اس کو دہراتا رہے تو وہ اس دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت آتی ہے جس میں سورہ الکہف کی آخری 10 آیات جو ہیں اسے حفظ کرنے کا کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں دعا بھی ملتی ہے
جس میں دجال کے فتنے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دیں اور ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے رکھیں، اور اس چیز کی توفیق کہ ہم ان آیات کو حفظ کر لیں، زبانی یاد کر لیں اس کے معنی و مفہوم کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔